اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی۔ محترم حاضرین جمعہ، معزز سامعین و سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج اس جمعے کے خطبے کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ اور صحابہ اکرام کی زندگی۔ انفاق فی سبیل اللہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا کہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ دوسرا، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 فرائض ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ آنے والا مہینہ اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اور پچھلا خطبہ جو ہوا وہ رمضان مبارک کے فضیلت پر اور اس کی کیا اہمیت ہے اس پر ہوا۔ ایک پلر تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی پلر میں ایک پلر ہے زکوٰۃ۔ دیکھنے کو، سننے کو اور عمل میں یہ چیز ملتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر نماز کی رغبت تو ہے، روزے کی رغبت تو ہے، پیسے والا ہے تو وہ عمرہ و حج بھی بڑے شوق سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول کرے ہمارے۔ لیکن زکوٰۃ کا جہاں مسئلہ آتا ہے، وہاں پر دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیوں دیں اور کس لیے دیں۔ معاشرہ ایسا ہے، زکوٰۃ کا لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، دنیا بھر کے بہانے مسلمان بناتے ہیں کہ تمام مدارس ہماری زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، فلاں صاحب لے جاتے ہیں، یا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے بہانے بنا کر کے وہ زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ امیروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا نام۔ زکوٰۃ کی مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہا، قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے اللہ رب العالمین مال کی حفاظت کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو سال میں جو مال بڑھتا ہے اس میں 2.5% وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس سے دین کے امور، دین کے کام آگے بڑھتے ہیں۔ جو میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے ان کے مال میں صدقہ لیجئے، ان سے ان کے مالوں کا صدقہ لیجئے، تطہرہم، تاکہ یہ پاک ہو جائیں، وتزکیہم، تاکہ یہ پاک ہو جائے اور ان کا تزکیہ ہو جائے۔ ہم اور آپ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
تو ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت جو پڑھی گئی تھی خطبہ میں سنانے کے بعد، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اگر ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسن کون دے گا۔ قرض حسن، آج لوگ قرض لیتے دیتے ہیں، تو قرض 10,000 روپیہ ہم نے دیا کسی کو تو وہ 10,000 واپس کرتا ہے، یہ قرض حسن نہیں ہے، یہ قرض حسن نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کو یا ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے 10,000 روپیہ اور مہینہ 2 مہینہ ہم نے اپنا کام چلا لیا اور اس کے بعد اگر ہم لوٹائیں تو کچھ بڑھا کر کے دیں، اس کو قرض حسن بولتے ہیں۔ یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ قرض حسن ہے۔ ہم بڑھا کر کے دے سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام چل گیا، آپ 500 فالتو رکھ لیجیے، یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ قرض حسن ہے۔ اللہ رب العالمین کا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے بدلے بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی رزق کو کم کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ پتہ یہ چلا جو ہم مال یہ خرچ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں فی سبیل اللہ، وہ اللہ رب العالمین قرض لے رہا ہے، اور قرض حسن، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین بڑھا کر کے ہم کو دے گا۔ اللہ رب العالمین کا ہی مال ہے، اللہ رب العالمین نے ہی ہم کو عطا کیا ہے۔ ہمارے کاروبار میں، ہماری جاب میں، ہماری کارخانوں میں اللہ رب العالمین نے ہی برکت ڈالی ہے، اور اس برکت سے اگر ہم 2.5% نکال رہے ہیں یا ہم صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ الگ چیز ہے، صدقہ الگ چیز، دونوں چیزیں اگر ہم دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کے حق میں فی سبیل اللہ، اللہ کا ہی مال ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں لگا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے راہ میں قرض لے رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ کیا صدقے سے مال کم ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2588، اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم کسی کو صدقہ دے دیں گے، اللہ کی راہ میں ہم کیوں خرچ کریں، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ صدقہ دینے والوں کی کتنی فضیلت ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 660، اس میں ایسے خوش نصیب لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، اس میں خود کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ بھی ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، بخاری کی روایت ہے کہ ایسا شخص، ایسا انسان، ایسا مسلمان جو اتنی خفیہ طریقے سے صدقہ دیتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے گھر میں راشن پہنچاتا تھا، لوگوں کا چپکے سے علاج کروا دیتا تھا، ایسا اتنی خاموشی سے بغیر شعاف کیے، بغیر کسی کے نظر میں آئے، اخلاص کے ساتھ کہ اس کے دائیں ہاتھ سے دیتا تھا تو بائیں ہاتھ سے وہ پتہ نہیں چلتا تھا، دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ ایسا خوش نصیب انسان اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن اللہ کا سایہ اس کو ملے گا۔ یہ صدقے کی فضیلت ہے، یہ صدقے کی اہمیت ہے۔ آپ کو بتائیں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو باللیل والنہار۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا مال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہارا مال، تمہاری جیب میں جو ہے، پرماننٹ نہیں ہے وہ، آج ہمارے پاس کل کسی اور کے پاس ہوگا، وقتی طور پہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں جس مال کو کر دیا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جس مال کو تم صبح و شام خرچ کرتے ہو، رات و دن میں خرچ کرتے ہو، سرا وعلانیۃ، چھپا کر کے اور اعلانیہ۔ کبھی کبھی صدقہ چھپ کے ہونا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے، لیکن کبھی کبھار اعلانیہ بھی ہونا چاہیے۔
کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کوئی رفاہی کام ہو رہا ہے، خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں اعلانیہ میرے اتنے روپے لکھ لیجیے آپ، تاکہ لوگوں کو جو ہے رغبت ہو کہ فلاں صاحب نے 5,000 دیا ہے تو ہم 10,000 دے دیں۔ یہ اللہ کی راہ میں کبھی کبھار چھپ کر کے دینا چاہیے صدقہ، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کہیں کہیں پر اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن صدقے کو ضائع مت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور اپنے صدقے کو دکھاوا کر کے اور تکلیف دے کر کے تم ضائع نہ کرو۔ ہم صدقہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، لیکن ہم نے دکھاوا کیا، یا ہم نے تکلیف دی، یا ہم نے احسان جتلا دیا کہ میں نے تم کو اتنا پیسہ دیا تھا، تمہارے برے وقت میں کام آیا تھا، اتنا اگر کہہ دیا تو اس صدقے کا ثواب جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے نسائی میں، حدیث نمبر 5675، لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت منان، منان احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انسان کا مال کیا ہوتا ہے؟ کیا سورہ توبہ کی جو آیت ہے کہ یہ تم سونا اور چاندی جمع کر رہے ہو، یہ تمہارا کنز ہے، یہ خزانہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ انسان کا مال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آپ کا مال کیا ہے؟ کیا جو بینک میں بیلنس ہے وہ ہمارا ہے، یا ہم نے جو پراپرٹیاں بنا رکھی وہ ہے، یا ہم نے دکانیں اور کارخانے بنا رکھے ہیں وہ ہے، یا ہماری یہ جو جاب ہے ٹیمپریری، یہ ہمارا خزانہ ہے؟ ہمارا خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2959، ترمذی میں 3354، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما اکلا افنا، جو تم نے کھا کر کے ختم کر دیا وہ تمہارا مال ہے، او لبسا فابلا، اور جو تم نے جو پہن رکھا ہے اس کو پرانا کر دیا وہ ہے، او آتا فقتنا، او آتا فقتنا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ذخیرہ ہو گیا، وما سوا ذالک فهو ذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے، لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ جو ہم کھاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں وہ ہے ہمارا مال، جو ہم نے پہن رکھا ہے اور اس کو بوسیدہ پرانا کر دیا وہ ہمارا مال ہے، اور جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں جو ہم نے خرچ کر دیا وہ اسٹور ہو گیا آخرت کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے گزر جانے کے بعد بہت سارے لوگ بہت ساری رسمیں اور رواج بنا رکھا ہے کہ ان کی طرف سے یہ کروا دیجئے، ان کی طرف سے وہ کروا دیجئے، ایسا ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے بزرگوں کے جانے کے بعد، محبت دکھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ جب انسان مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس سے اس کے تمام عمل کاٹ دیے جاتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن اس کی جو اولادیں ہیں اگر اس کے حق میں کچھ کرتی ہیں 3 کام سنت کے مطابق تو وہ پہنچتا ہے، اس میں سے ایک صدقہ جاریہ بھی، اس کے نام سے اگر کوئی مسجد تعمیر کر دی جائے۔ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد میں اگر آپ جو ہے ایک اینٹ بھی دیں گے، ایک سیمنٹ کی بوری بھی دیں گے، اگر آپ نے اتنا سریا دے دیا تو سمجھ لیجیے آپ نے جنت میں گھر بنایا۔ بے شک درست ہے، لیکن سوچ چھوٹی ہے، مسلمانوں کو تھوڑا سا زیادہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی بیان کیجئے تو آپ یہ کہیے کہ آپ اپنے والد محترم کے نام مسجد بنوائیے پوری، کیوں ایک بوری سیمنٹ دیں گے، کیوں آپ 1000 اینٹیں دیں گے، کیوں آپ سریا دیں گے؟ ہم گھر بناتے ہیں، کاروبار بناتے ہیں، دکانیں خریدتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، 10 15 20 لاکھ کی کار خریدتے ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے لیے ایک مسجد نہیں تعمیر کر سکتے؟ جب تک مسجد قائم رہے گی پورا کا پورا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جو اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں وہ کام آئے گا، یا ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں اگر ہمارے نام سے صدقہ جاریہ کریں گی، مسجد بنائیں گی، مدرسہ بنائیں گی، ہاسپٹل بنائیں گی جس میں خدمت کا کام ہوگا، ہاسپٹل بنا کر کے اس میں لوٹ مار کا کام ہوگا، ایسا ویسا ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ صدقہ جاریہ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ چیز جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد ہی ملتا رہتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے تم نیکی کمانا چاہتے ہو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم کو دل سے پسند ہے،
تو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ، اگر اب جو مال ایکسٹرا ہے، پڑا ہے، خراب ہے، اس کو آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ جو سب سے زیادہ محبوب انسان کو کیا چیز محبوب ہے؟ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کی زندگی پڑھیں ذرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد میں ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، بخاری کی روایت ہے، ان کے پاس ایک باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، بیر ہا اس کو بولتے ہیں، بیر مانے کنواں، اور بڑا باغ تھا۔ سب سے زیادہ پھل دینے والا، سب سے زیادہ آمدنی دینے والا وہی باغ تھا ان کے پاس، حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیانات سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں یوٹیوب پر، دلیلیں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ بس ہم میں اور ہمارے صحابہ کرام میں یہی فرق تھا۔ وہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہوا فوراً عمل کرتے تھے۔ لن تنالوا، تم نیکی کو نہیں، نیکی نہیں ملے گی تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا، پورا باغ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ باغ بہت قیمتی ہے، بہت اس سے آمدنی ہوتی ہے، تو اس کو تم اللہ کی راہ میں نہ دو بلکہ اپنے رشتہ داروں میں، چچا زاد ہیں جو۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے سگے بھائیوں کا حق مارتے ہیں، ہم اپنی سگی بہنوں کا حق مارتے ہیں، ہم پراپرٹی کے لیے 20 سال مقدمہ چلاتے ہیں اور کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت ابو طلحہ انصاری، وہ کہتے ہیں یہ باغ جو سب سے زیادہ ثمر آور، سب سے زیادہ آمدنی والا، اس کو میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم اللہ کی راہ میں مت دو، عوام کو مت دو، بلکہ اپنی قریبی رشتہ دار جو چچا زاد ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ یہاں سگے بھائیوں کا حق مارا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ وہ جانتے نا اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ بھی جاتا ہے وہاں سے زیادہ ملے گا ہم کو۔ آج ہم یہاں کچھ دیں گے تو وہاں کچھ ملے گا ہم کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر سورہ آل عمران کی، تو ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کی پسندیدہ مچھلی انہوں نے بنوائی اپنے گھر میں۔ جیسے بن کے تیار ہوئی، کیا کہتے ہیں، جو فیوریٹ، جس کو فیوریٹ ڈش بنی، اور اس کے بعد ایک سائل آ گیا، کہا کہ 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ دے دیجئے۔ تو کہا کہ یہ مچھلی جو بن رہی دے دو، سب سے محبوب چیز دینی ہے اور یہ میری فیوریٹ ہے، اب مجھے کنے کی کمانے کا موقع ملا، دے دیا۔ سب سے محبوب چیز اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ پیش کر رہے ہیں تب آپ کو نیکی ملے گی، ورنہ نیکی کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نماز، روزہ اور جو الحقوق اللہ ہیں ان میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور رغبت لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ پڑھیں، لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، ساری نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف قبلے کی آیت ہے کہ تم، ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساکین وابن السبیل، مال محبوب ہونے کے باوجود کو خرچ کرنا ہے، یہی تو اصل نیکی ہے۔ اس میں زکوٰۃ الگ سے ہے، پہلے مال الگ سے ہے، نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی دینا ہے، لیکن مال کی محبت ہونے کے باوجود اس کو غریبوں میں، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں تقسیم کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرا مال میرا مال، جہنم میں جو لوگ مال کو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، جو مال کو اسٹور کرتے ہیں کہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ پراپرٹی بن جائے گی تو آگے کام آئے گی، ان کے لیے وہ جو اکٹھا کرتے ہیں سونے چاندی، مال و زیور اکٹھا کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں ان کا مال ان کی گردن سے لپٹا ہوگا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ وہ ڈنک مارے گا، وہ مال جس کو ہم چمٹائے ہوئے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے وہ گردن میں لپٹا ہوگا سانپ، کیونکہ ہم مال کو چمٹائے رہتے نا، جہنم میں وہ سانپ بن کے چمٹے گا۔ تو یہ مال ہمارا نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں لگا دیجئے، قرض حسن دے دیجئے۔ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سوچئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ اتنی بڑی خلافت سنبھال رہے ہیں اور خلیفہ بننے کے دوسرے ہی دن جا رہے ہیں آپ کپڑا لے کر کے بازار میں بیچنے کے لیے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا ان کو، کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ کپڑا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کپڑا؟ کہا کہ خلیفہ بعد میں ہوں، گھر کا بھی تو پیٹ پالنا ہے۔ تو کہا کہ آپ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، آپ کپڑا بیچیں گے؟ آپ ایک کام کیجئے، بیت المال سے اپنے خرچ سے کچھ نکال لیجئے، بیت المال سے اپنی رقم آپ خرچ بھر کے نکال لیجئے، اور کپڑے کا کام آپ بند کر دیجئے، کیونکہ آپ خلیفۃ المسلمین ہو چکے ہیں، آپ خلیفہ بن چکے ہیں۔ خیر، مشورے پہ عمل کیا حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور چلتا رہا ان کا خرچ بیت المال سے۔ 1-2 مہینے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ راشن لے کر کے آتے ہیں، تھوڑا سا راشن ایکسٹرا ہو گیا ہے ہمارے پاس، روز کے کھانے سے میں ایک چٹکی نکالتی تھی، تھوڑا اسٹور ہو گیا ہے، تو آپ بازار چلے جائیے اور کچھ میٹھا لے آئیے، یہ بیچ کر کے کچھ میٹھا لے آئیے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ جتنا میں لے رہا تھا بیت المال سے وہ زیادہ تھا، جتنا تم روز نکالتی ہو اتنا ہم کم کر دیں گے۔ وہ بھی جمع کر دیا جو ایکسٹرا تھا، جس کو بچا کر کے ہماری خواتین کیا کہتی ہیں کہ یہ میری پاکٹ منی، میں نے بچایا ہے نا۔ ایسے ہی انہوں نے بھی کچھ بچایا تھا آٹا، اور تھوڑا بچا کر کے اس کے بعد کہا یہ آپ بیچ لیجئے اور کچھ میٹھا لے آئیے جا کر کے۔ خلیفہ ہیں، آج چھوٹا سا عہدہ کسی کے پاس ہوتا ہے، اس کے تیور دیکھیے آپ، اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے آپ، وہ جانتے تھے یہاں خرچ کریں گے تو وہاں ملے گا۔ اس کے بعد اپنے انتقال کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ جتنا بھی میں نے بیت المال سے لیا ہے ابھی تک، میرا فلاں گھر ہے جو میری ملکیت میں ہے، اس کو بیچ کر کے بیت المال کا قرض ادا کیا جائے۔ جتنا لیتے تھے اتنا مرنے سے پہلے اپنا گھر بیچ کر کے ادا کر دیا۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں کہا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کو ہدایت چاہیے، تم کو سچا دین فالو کرنا ہے، تم ان صحابہ کی اتباع کرو۔ اگر ان جیسا تم ایمان لے کر کے آتے ہو، ان جیسی تمہاری نماز ہے، ان جیسے عقیدے ہیں، ان جیسی صوم و صلات ہے تمہاری، ان جیسے اگر زکوٰۃ و سب کچھ ہے، پھر تو تم ہدایت والے ہو، ورنہ ہدایت میں ڈھونڈنا جا کر کے ان کی اتباع کرنی ہے، ان صحابہ کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین حرام چیز میں صدقہ نہیں لیتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، صحیح مسلم کی حدیث 1015 نمبر کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کوئی غلط کمائی، ڈکیتی، چوری یا کوئی الٹا سیدھا کام کر کے لائیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، حلال کمائی کو ہی پسند کرتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں سے چرا کر کے لے آئے مال اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کہ اور بڑے سخی آدمی ہیں اور اللہ اس کا اجر دے گا، قطعی اجر نہیں دے گا۔ حرام کمائی اللہ رب العالمین کو نہیں چاہیے۔ اور سن لیجئے، ہم اور آپ سوچتے ہیں دنیا کمانا، دنیا کی نظر کتنی ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی قیمت ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی بھی، تو ایک کافر کو کھانا نہ دیتا اللہ رب العالمین۔ دنیا کیا ہے؟ آپ نے انگلی ڈالی برتن میں اور جتنا پانی آ گیا، ایک بوند آدھا بوند جو بھی ٹپک جاتا ہے وہ دنیا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، بلکہ اس سے بھی کم، مچھر کے پر کے سے بھی کم۔ اب احادیث کا مطالعہ کیجیے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے لیے جس کے لیے ہم تعلقات خراب کرتے ہیں، گھر سے جھگڑتے ہیں اور اپنے لوگوں سے جھگڑتے ہیں، دن رات ڈیبیٹ کرتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ یہاں جو کچھ ہم اعمال صحیح سلامت کر لیتے ہیں یہ ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے آپ مقدمے دیکھ لیجیے، صرف زمین کے ہوں گے، صرف زمین کے ہی ہوتے ہیں، صرف سارے فساد کی جڑ زمینیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں کتنی زمین ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی سمجھ لیجیے اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ ایک مہمان آتے ہیں، مہمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس مہمان کو کون لے جائے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا۔ وہ صحابی لے کر کے مہمان کو چلے جاتے ہیں گھر پہ جاتے ہیں، جیسے صحابی ویسے صحابیات۔ یہاں تو معاملہ الٹا، جیسے صحابی ویسے صحابیات۔ آپ صحابی لے کر کے چلے گئے اور گھر میں جا کر کے پوچھا کیا کھانے میں کیا ہے؟ کہا ایک آدمی کا کھانا ہے سر۔
ایک آدمی کا صرف کھانا ہے۔ کہا کہ میں رسول لے کر کے آیا ہوں۔ کہتی ہیں صحابیہ کہتی ہیں، ہماری خواتین کے لیے اس میں سبق ہے، کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بچوں کو ہم بہلا کے سلا دیں گے اور میں کھانا تیار کرتی ہوں، دسترخوان لگاتی ہوں اور کھانے کے وقت میں چراغ ہلکا کر دیں گے، آپ صرف پلیٹ میں ہاتھ چلائیے گا، مہمان کھا لے گا۔ یہ ہمارے صحابی تھے، یہ ہماری صحابیات تھیں۔ دین ایسے نہیں یہاں تک آ گیا ہے۔ کس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں، کیا لوگ دیکھتے ہیں، کیسے لوگوں کا دل پسند جاتا ہے، یہ کریکٹر، یہ اخلاق، یہ کردار ہمارے صحابہ کرام کا تھا۔ ہم سوچتے ہیں میرا مال میرا، جو ہم نے کھا لیا وہی میرا مال ہے، باقی سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہم اپنے ہی پلر کو، اسلام کے پلر کو ہم کمزور کرنے والے ہیں، کوئی اور کمزور کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری نماز میں کوتاہی، رمضان کے روزے ہیں، ابھی نہ جانے کتنے جوان ایسے ہیں جن کے اندر بہت ساری غلط چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے۔ پلر ہم ڈھا رہے ہیں نا، اسلام کے پلر کو، اسلام کی بلڈنگ کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے نام پر کہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، بڑا آدمی مولانا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، علماء کو بیوقوف بناتا ہے، کہتا ہے آپ لوگ کھا جاتے ہیں، الزام لگاتا ہے، دینا اس کو نہیں، جبکہ اس کا کام ہے دینا، اور اس کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح جگہ لگانا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو مستحق ہیں ان کو یہ دیا جائے گا۔ 8 مد بتائے گئے ہیں، 8 مدوں میں خرچ کرنا چاہیے علماء کو بھی، ایک مد میں نہیں پورا لینا چاہیے، 8 مدوں میں لگنا چاہیے۔ قاعدے سے ہونا یہ چاہیے کہ ایک بیت المال قائم ہو، چھوٹی تنظیم کا ہو، چھوٹی سطح کا ہو، اس میں سب لوگ زکوٰۃ جمع کریں اور اس کے 8 مد کام کریں، تاکہ لوگ جب دیکھیں گے تو زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے۔ تو ہمارے صحابہ کرام ایسے صدقہ کرتے تھے۔ آپ سورہ صف پڑھیے، سورہ صف کی آیت نمبر 10 پڑھیے، 9 اور 10 پڑھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا ہم تم کو ایسی تجارت، کاروبار کر رہے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ایسا کاروبار نہ بتائیں جس سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ، تنجیکم من عذاب علیم، تو تم کو بچائے گی عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے، ایسا کاروبار بتائے۔ کہا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ اپنی جان ہو، کیا ہے ذالکم خیر لکم، یہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اللہ تعالیٰ تم کو ایسے نہریں بہری ہوں گی، ایسے باغات میں داخل کرے گا، ایسے جنتوں میں داخل کرے گا، ومساکن طیبۃ، بہت عمدہ ٹھکانہ ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے میں، جان خرچ کرنے میں، یہ بڑی کامیابی اگر تم جان لو۔ مرنے کے بعد صرف ایک چیز کی انسان خواہش کرے گا، مرنے کے بعد سورہ منافقون کا آخری رکوع جو ہم لوگ جمعے میں پڑھتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ کاش میں زندہ ہو جاتا اور اس کے بعد میں صدقہ کرتا جا کر کے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو وہ آرزو کرے گا، کیا کہے گا؟ کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی، فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں ہو جاتا۔ صدقہ کرنے سے انسان کے، مسلمان کی گناہ بخش دیتا ہے اللہ رب العالمین، صدقہ بچا لیتا ہے جہنم کی آگ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ جو بھائی قرض میں ڈوبے ہیں اللہ قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے، قرض کی ادائیگی کو کوئی سبیل پیدا کر دے، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کو بیماری کو، ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔